آج کا جو موضوع رکھا گیا ہے جس پہ مجھے لب کشائی کرنے کا حکم ملا ہے وہ ہے موجودہ دور میں نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ اس سے پہلے کہ میں موجودہ دور میں مسلم جوانوں یا بالعموم تمام جوانوں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں، میں چاہوں گا کہ جو میں آیت آپ کے سامنے جو تلاوت کی اور دو حدیث پاکوں کے جو ٹکڑے آپ کے سامنے رکھے، ان کی روشنی میں جوانی کی اہمیت کے موضوع پر چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں۔ تو قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ سورہ کہف کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ یہاں اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ان کا اصل قصہ بتاتے ہیں، ہم تمہیں ان کا اصل معاملہ بتاتے ہیں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ وہ چند جوان تھے جو اپنے رب پہ ایمان لائے تھے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی عطا کی تھی۔ آیت میں اصحاب کہف کا ذکر، اس کی تفصیل پہ میں نے نہیں جانا ہے، البتہ صرف ایک نقطہ میں نے بیان کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کا یہاں ذکر فرماتے ہیں، وہاں ان الفاظ سے ان کا ذکر فرماتے ہیں انہم فتیہ، کہ وہ چند جوان تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، جو اپنے رب پہ ایمان لائے تھے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی عطا کی تھی۔ گویا اس وقت کے جو حالات، جن حالات میں وہ چند جوان غار میں اپنے ایمان کو، اپنے دین کو، اپنے تہذیب کو، اپنے تمدن کو بچانے کے لیے وہ غار میں انہوں نے پناہ لی تھی، وہ کوئی بزرگ نہیں تھے، وہ بلکہ وہ جوان تھے۔ اس آیت سے ہمیں یہ ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ قرآن کریم میں جوانی کی بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ قرآن کریم نے جہاں اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے وہاں اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ جوان ہی تھے، وہ بوڑھے نہیں تھے، وہ بزرگ نہیں تھے، بلکہ وہ جوان ہی تھے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گے ایک اور صورت ہے سورۃ الیونس، اس میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جہاں اپنی قوم کو دعوت دی، اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دی، تو آیت کا ترجمہ ایسے ہے کہ موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند جوانوں کے سوا کسی نے نہیں مانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو اس وقت دعوت دی تو چند جوانوں کے علاوہ ان کی دعوت پہ لبیک کسی نے نہیں کہا، بلکہ اگر کہا وہ چند جوان ہی تھے، وہ بزرگ نہیں تھے، بلکہ وہ چند جوان ہی تھے۔ ان آیات سے جوانی کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بزرگ ہیں یا جتنی بھی زندگی ہے جوانی کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ جو جوانی ہے اس کی ایک خاص اہمیت ہے، اسی چیز کی طرف ان آیات میں اشارہ ملتا ہے۔ اور یہ قرآن کے صرف ان آیات میں اشارہ نہیں ملتا ہے، بلکہ جو احادیث پاک کے ٹکڑے میں نے آپ کے سامنے رکھے ان میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی اہمیت بتلاتے ہیں۔ ان حدیث کے ٹکڑوں سے بھی ہمیں جوانی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى۔ یہاں بہت سی چیزوں کو کہا گیا ہے کہ ان چیزوں کو آپ جن کے متعلق قرآن کریم میں یا قیامت کے دن ایک سوال ہوگا، تو وہاں ایک سوال خصوصی ہوگا، عمر کے متعلق سوال ہوگا، مال کہاں سے حاصل کیا وہ سوال ہوگا، کیسے خرچ کیا وہ سوال ہوگا، لیکن ایک خصوصی سوال، اسپیشل سوال ہوگا وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، اور آپ نے جوانی کو کن کاموں میں خرچ کیا۔ جوانی جو آپ کو میں نے عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، خصوصی سوال جوانوں سے قیامت کے دن کہ جوانی میں نے جو آپ کو عطا کی تھی، اس جوانی کو آپ نے کن کاموں میں صرف کیا۔ تو جہاں عمر کے متعلق ایک سوال پہلے ہی تھا، عمر میں جوانی بھی آتا ہے، عمر میں بڑھاپا بھی آتا ہے، عمر میں بچپن بھی آتا ہے، لیکن وہیں جوانی کے متعلق یہ خصوصی سوال جو اسپیشل سوال ہے، اس سے جوانی کی اہمیت اور افادیت ہمیں پتہ لگتا ہے کہ احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جوانی کی کیا اہمیت تھی۔
ایک اور حدیث پاک کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا جو آپ سب لوگوں کو ناظرین کو یاد ہوگی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جس میں بہت سی چیزیں ہیں، جس میں صحت کو غنیمت جاننے کا کہا گیا ہے، جس میں گنا، جس میں فراغا، جس میں حیات کو غنیمت جاننے کا کہا گیا ہے، وہاں ایک سپیشل یہاں بھی کہا گیا ہے شباب کا قبل حرم کا، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ ان آیات، قرآن کی اس آیت یا ان احادیث پاک سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جوانی کی ایک خاص اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، میں اشارتاً کہوں گا، ڈیٹیل میں نہیں کہوں گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، وہاں اگر ان لوگوں کی جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی زندگی میں نبوت کا اعلان کیا، اس اعلان کے بعد جو لوگ جن کو صحابہ کہتے ہیں، جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا، اس وقت جب آپ سب جانتے ہیں اس وقت کیسے حالات تھے، ایمان لانے کا مطلب اس وقت کیا تھا، تو وہ جو اس وقت ایمان لائے تھے ان کی فہرست اگر ہم پڑھتے ہیں، سیرت کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، سیرت کی کتب کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اکثر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے تھے اس وقت ان کی ایج 20 سے 30-35 سال کی تھی، 20 سے 35 سال کے اندر ہی اکثر تھے، جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یہ سارے وہ صحابہ ہیں، اصحاب ہیں جن کی عمر 20 سے 35 سال کی ہے۔ ان میں سے ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کی عمر 38 سال ہے، اور ایک ہی صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے تھے، ہم عمر تھے اس وقت، جن کا نام ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، ان کی عمر 40 سال ہے۔ اور پوری تاریخ میں، سیرت کی تاریخ میں ہمیں ایک ہی صحابی کا نام ملتا ہے جو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے زیادہ تھی، جن کی عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے زیادہ تھی، وہ تھے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، السلام علیکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کریم یا احادیث یا سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ہمیں اس جوانی کی ایک غیر معمولی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اس جوانی کے متعلق خصوصی سوال ہوگا قیامت میں۔ اس جوانی کے متعلق اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن کی آیات میں جوانی کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے، تو اگر ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جوانی کی اتنی اہمیت اور افادیت کیوں ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ جوانی زندگی کا وہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں انسان اگر چاہے، جس میں اگر ایک جوان چاہے تو وہ اپنی سوسائٹی کے لیے، وہ اپنے آپ کے لیے، اپنے گھر کے لیے اور اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک طاقت کا مرحلہ ہوتا ہے، یہ ایک عزم کا مرحلہ ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم جوانی کس کو کہیں گے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قوتوں، صلاحیتوں، حوصلوں، امنگو، جفا کشی، بلند پروازی اور عزائم کا دوسرا نام ہے جوانی۔ جوانی ہی ایک ایسی عمر ہوتی ہے انسان کی زندگی میں جو دو کمزوریوں کے درمیان ہوتی ہے، بیچ میں ہوتی ہے، کیونکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ کمزور ہوتا ہے، وہ دوسروں کے سہاروں کا محتاج ہوتا ہے، وہ کھا خود نہیں سکتا ہے، چل خود نہیں سکتا ہے، دوسرے اس کو کھلاتے ہیں، دوسرے اس کو چلاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، بچہ ہوتا ہے گود میں اٹھاتے ہیں، تو مطلب اس وقت بھی وہ کمزور ہوتا ہے۔ اور ایک انسان میں ایک ایسی سٹیج پھر ہوتی ہے جس کو ہم بڑھاپا کہتے ہیں، اس وقت بھی جب انسان بڑھاپا ہوتا ہے، اس کی ٹانگیں جواب دیتی ہیں، اس کی آنکھ، اس کے کان جواب دیتے ہیں، تو اس وقت بھی وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، کھانے کے لیے، چلنے کے لیے، اٹھنے کے لیے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ ان دو کمزوریوں کے درمیان ایک انسان میں ایک ایسا مرحلہ بھی ایک انسان کو حاصل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، جس کو ہم جوانی بولتے ہیں۔ یہ دو کمزوریوں کے درمیان والا مرحلہ ہوتا ہے جوانی کا، اور یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جس کو ہم طاقت کا مرحلہ کہتے ہیں، جس کو ہم امنگوں والا مرحلہ کہتے ہیں، جس کو ہم جذبات اور جوش کا مرحلہ کہتے ہیں، اور یہی جوانی والا مرحلہ ہوتا ہے جو دو کمزوریوں کے درمیان مرحلہ ہوتا ہے۔ اور یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں جب انسان اگر کچھ اچھا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اور اگر یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے اگر انسان برے کاموں میں، برے افعال میں، برے کاموں میں ملوث ہوا تو یہی وہ دور زندگی کا ہوتا ہے کہ پوری زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال
یہ چند گزارشات تھی اس حوالے سے کہ جوانی کی اہمیت قرآن کریم میں یا احادیث میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں جوانی کی اہمیت ہی. اس کو علامہ اقبال نے ایک شعر سے کہا ہے، اکابر جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو منزل آسمانوں میں. تو بہرحال یہ چند گزارشات اس حوالے تھی. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گے، اب اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے، یہ تو تھا قرآن اور احادیث سیرت. اس کے علاوہ اگر ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر انہوں نے بھی اگر کوئی بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں تو وہ بھی اسی جوانی میں، اسی شباب میں انہوں نے کیے ہیں. اگر ہم دیکھیں گے تاریخ میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ انہوں نے پورے مسلمانوں کی قیادت اس وقت سنبھالی، تو وہ کس عمر میں تھی؟ وہ تو جوان تھے، وہ تو بالکل شباب میں تھے، عالم شبابی میں تھے جب انہوں نے مسلمانوں کی قیادت سنبھالی اس کی. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ان کو آپ سب جانتے ہیں، جو سیرت کا مطالعہ جن نے کیا ہوگا ان کو سیف اللہ کا خطاب ملا تھا. تو وہ بھی بڑھاپے میں نہیں بلکہ وہ بھی جوانی میں ان کو ملا تھا. بارگاہ نبوی سے ان کو سیف اللہ کا خطاب عالم شبابی میں ملا تھا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد اسلامی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ہم ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں، ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم امام غزالی جیسے مجدد کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے عالم شباب میں ہی علوم کی گہرائیوں میں وہ اترے سارے. وہ بھی بزرگی میں نہیں بلکہ جوانی میں جب تھے انہوں نے وہ پورے علوم کی گہرائی میں اترے، تبھی جا کے ان کا نام روشن ہو گیا. انہوں نے دین کی اتنی خدمت کی. اس سے آگے اگر ہم بڑھیں، ہم دیکھیں گے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، انہوں نے اسلامی تاریخ کو اپنے کارناموں سے منور کیا. اور وہ بھی کب کیا؟ وہ بھی جوانی میں. آپ سب جانتے ہیں، میں صرف اشارتاً کہوں گا. اس کے علاوہ ہم آگے بڑھیں، حسن البنا شہید، سید قطب شہید، مولانا عبدالکلام آزاد، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں کی اگر ان انقلابی انسانوں کی اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں، پرسوں محترم رفیق صاحب بول رہے تھے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 یا 23 یا 24 سال میں ایک مارکا آرا کتاب الجہاد فی الاسلام لکھی تھی، جس کی وجہ سے مسلمان نہیں، غیر مسلم نہیں، مسلمان بھی شک و شبہ میں تھے. لیکن جب انہوں نے وہ کتاب لکھی اس سے سارے لوگوں کے شک و شبہات دور ہو گئے. وہ تو اتنے بڑے کارنامے انہوں نے جوانی میں کیے تھے. تو اس سے ہم سب جوانوں کے لیے، جتنے بھی ناظرین بزرگ یا جوان مجھے سن رہے ہیں، اس سے ہمیں ایک انسپائریشن ملنی چاہے کہ جب ان لوگوں نے، جب صحابہ نے، جب ہمارے تاریخ کے بڑے بڑے ہمارے اولیاء اللہ نے، ہمارے بزرگوں نے، جتنے بھی ہیں، انہوں نے جوانی میں یہ کارنامے کیے، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ تو اس سے ہمیں ایک ملتا ہے، ایک احساس ہونا چاہیے ہم جوانوں کے لیے. اب میں مختصراً اشاروں میں کچھ چیزیں کہوں گا، بیان کروں گا کہ ہم جو جوان ہیں یا جتنے سننے والے میرے جوان عزیز ہیں، ان جوانوں کی ان حالات میں، جو موجودہ حالات ہیں، میں موجودہ حالات پہ بات نہیں کروں گا، موجودہ حالات سب کے سامنے ہیں، موجودہ حالات سے سارے لوگ واقف ہیں، جوان بھی بزرگ بھی. ان حالات میں، موجودہ حالات میں یا موجودہ دور میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہم جوانوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. میں اشارتاً چند چیزوں کی طرف آپ ناظرین کی توجہ دلاؤں گا. ڈیٹیل میں کسی بات کو بیان نہیں کروں گا بلکہ اشارتاً کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس میں جوانوں کو، اپنے جو عزیز جوان ہیں میرے، ان سے پہلی بات یہ کروں گا کہ جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ پہلی یہ ہے کہ ہم با مقصد زندگی گزاریں. ہم بے مقصد زندگی نہیں گزارے. دیکھو، ایک ہوتی ہے با مقصد زندگی. جب ہم کسی کو پوچھنے، جوان کو پوچھنے آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے، تو میکسیمم یہ جواب ملتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اچھا کھائیں، اچھا لگائیں، اچھے رہیں، ہیپیلی رہیں، خوشی سے رہیں. لیکن اتنا نہیں، بلکہ یہ جو اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، کھانا پینا یہ تو جانور بھی کھاتے ہیں. انسان جو ہے، ہم خصوصاً ہم انسان ہیں، اس کے بعد ہم پہ مزید فضل ہے کہ ہم مسلمان ہیں. تو ہماری زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے، ہم با مقصد زندگی گزارنے چاہیے. کیونکہ قرآن کی بہت سے آیات ہیں، کیونکہ میں نے اشارتاً ہی ساری چیزوں کی طرف دھیان دینا ہے. اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ میں آپ کو آزماؤں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. یہاں وہ آیت بھی ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
میں نے جن اور انسان کو پیدا کیا صرف اپنی عبادت کے لیے. اس کا مطلب ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے, وہ اللہ کی بندگی ہے. یہ جوانی بھی جو ہے ہماری پوری زندگی امتحان ہے, آزمائش ہے, جس میں یہ جوانی بھی ہے اس کی زیادہ آزمائش ہے, زیادہ امتحان کی غرض سے دی گئی ہے. تو ہماری زندگی کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ اللہ کی بندگی ہونی چاہیے, وہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے, نہ کہ صرف کھانا پینا لگانا. تو یہ کیونکہ یہ چیزیں جانور بھی کرتے ہیں. تو جوانوں کو میں ادبن کہوں گا پہلی چیز کہ اپنی زندگی بامقصد بنائیے, کیونکہ یہ دنیا ہے, ہماری جوانی بھی نہیں رہی. جتنے بھی آج تک جوان رہے ان کی جوانی نہیں رہی, جن کی عمر ہم سے بہت زیادہ تھی, ہزاروں سال تھی, 900 800 سال زندگی تھی, ان کی جوانی بھی نہیں رہی. ہماری تو آج ایوریج لائف تو 60 70 سال ہے, اس میں جوانی کے 20 25 سال ہوتے ہیں. تو ان 20 25 سالوں کو ہم اگر بامقصد گزاریں گے انشاءاللہ ہماری یہ زندگی بھی اس میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی. یہ تھی پہلی بات کہ ہماری جو زندگی ہونی چاہیے وہ بامقصد ہونی چاہیے, ہماری جوانی جو گزرنی چاہیے بامقصد گزرنی چاہیے. دوسری چیز, ان حالات میں ہمیں یہ کرنا ہے جوانوں کو خصوصاً کہ ہم نے اپنے آپ کو تعلیم و تربیت سے آراستہ اور پیرستہ کرنا ہے. تعلیم میں پچھلی بار بھی میں نے کہا تھا, تعلیم میں ہم نے جہاں بنیادی تعلیم ہے قرآن و سنت کی تعلیم, اس سے اپنے آپ کو لیس کرنا ہے. ہم قرآن اور احادیث کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے, ہم کتب بینی کا شوق پیدا کرنا ہے, کتابیں پڑھنی, قرآن کریم کی تلاوت کا شوق ڈالنا ہے, قرآن کریم کی تفسیر ہم نے پڑھنی ہے, تاریخ کی کتابیں پڑھنی ہے, سیرت کی کتابیں پڑھنی ہے. یہ ہمیں کرنا ہے. اس کے علاوہ جو دوسری جن کو عصر علوم ہم کہتے ہیں, جس میں ہم اعلیٰ تعلیم بھی ہے, اعلیٰ تعلیم میں بہت پیچھے ہم ہیں, بہت ہی پیچھے ہم ہیں. پچھلی بار میں نے کہا تھا تو ہم نے تعلیم میں بھی آگے آنا ہے, سب سے آگے آنا ہے, کیونکہ پچھلی بار میں نے کہا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی تھی پہلی, وہ اقرا ہوئی تھی, اقرا بسم ربک الذی ذکر, پڑھنے کے متعلق. تو پڑھنے میں تعلیم میں ہم نے آگے آنا ہے, بہت ہی آگے آنا ہے. اور دوسری چیز, تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت سے ہم نے اپنے آپ کو لیس کرنا ہے. اگر ہم خالی تعلیم یافتہ ہوں گے, تربیت نہیں ہوگی, تو اس سے بھی کچھ نہیں بننے والا ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نے تربیت یافتہ بھی بننا ہے. جہاں ہم پڑھیں گے, مطالعہ کریں گے, وہاں تربیت یافتہ بھی ہم ہونے چاہیے. نماز پڑھنے والے ہم ہونے چاہیے, نماز ترک کرنے والے نہیں ہونے چاہیے, نماز کے پابند ہم ہونے چاہیے, ہم ایماندار ہونے چاہیے, ہم سچائی پہ ہونے چاہیے, سچے ہم ہونے چاہیے. اور ہم جو ادب ہے, بڑوں کی عزت ہے, چھوٹوں سے شفقت ہے, وہ ساری چیزیں ہم میں ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر اگر ہم زیادہ بھی تعلیم یافتہ ہوں گے, زیادہ پڑھے لکھے بھی ہوں گے, لیکن تربیت نہیں ہوگی, تو اس کا مطلب ہم ادھورے ہیں, ہم مکمل انسان نہیں ہے. تو ہم سے کیونکہ فائدہ نہیں ہوگا, سوسائٹی کو فائدہ نہیں ہوگا, معاشرے کو فائدہ نہیں ہوگا اگر ہم تربیت یافتہ نہیں ہوں گے. تو تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نے تربیت یافتہ بھی بننا ہے, اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جس کی جانب آپ کو میں توجہ دلاؤں گا, وہ ہے کردار. ہمارا کردار اور ہمارا اخلاق پاکیزہ ہونا چاہیے. فحاشی بے-حیائی کی طرف ان کاموں سے ہم نے اجتناب کرنا ہے. اس کے متعلق بھی میں مختصراً کہوں گا, اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی جوانی, وہ بھی عالم شباب میں بھی تھے وہ, تو ان کی جوانی کیسی گزری ہے اس وقت ہم دیکھتے ہیں. اگر سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں, انہوں نے کبھی شراب, جوا, فحاشی ان کاموں میں کبھی ملوث نہیں ہوئے. بلکہ ہم یہ بھی پاتے ہیں ان کے جو دشمن تھے, جنہوں نے ان کو مکہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا, انہوں نے ان کو بہت تانے دیے, جادوگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا, مجنون کہا, لیکن کبھی چور نہیں کہہ سکے, کبھی ڈاکو نہیں کہہ سکے, کبھی خائن نہیں کہہ سکے, کبھی بد کردار نہیں کہہ سکے. ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں جب انہوں نے دعوت دی تھی اسلام کی, تو انہوں نے کہا تھا, کوہ صفا پہ چڑھے تھے وہ, انہوں نے کہا تھا, لوگوں کو جمع کیا تھا کہ اگر میں کہوں کوئی آپ پر حملہ آور ہو رہا ہے, کیا آپ مجھے مانیں گے, میرا یقین کریں گے؟ سب لوگ, جس میں اس وقت ابو لہب بھی تھا, ابو جہل بھی تھا, سب لوگوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم بالکل مانتے ہیں, کیونکہ آپ کو ہم نے کبھی جھوٹا نہیں پایا, آپ نے ہمیشہ سچ کہا. تو اس میں کے پیچھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں اگر کہوں, اس میں کے پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 40 سالہ زندگی شاہد تھی کہ انہوں نے 40 سال ان لوگوں کے درمیان ایسے گزارے تھے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا تھا. اتنا بھی تاریخ میں آتا ہے, سیرت کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی, تب ان لوگوں نے جو آپ کے قتل کے در پہ تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا اور یہ ذمہ داری دی کہ ان لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں, تو ان کو وہ حوالے کرنا.
غور کرنے کا مقام ہے. جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ تھے وہ ایک سائڈ سے ان کو بہت ستاتے تھے، لیکن دوسری سائڈ ان کو پورا یقین تھا، اس پہ بھروسہ تھا کہ اگر ہماری امانتوں کو کوئی ان کا وارث بن سکتا ہے، ان کی حق ادائی کر سکتا ہے، وہ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو بہرحال میں کہہ رہا تھا ہم نے اپنے کردار اور اخلاق کو پاکیزہ بنانا ہے. ایک علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہے کاری. تو ایسا کردار ہم نے بنانا ہے، اتنا بے داغ کردار ہمارا ہونا چاہے کہ کوئی ہم پہ کیچڑ نہ اچھال سکے. یہ ہماری اس موجودہ دور میں اس دور میں جہاں ہر طرف بہائی ہے، ہر طرف فحاشی ہے، تو مسلم جوانوں کے لیے، خصوصاً ہم جوانوں کے لیے یہ ایک ہے کہ ہم نے ان حالات میں اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو پاکیزہ رکھنا ہے. اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز جو آج کل کے جوانوں سے میں کہوں گا وہ ہے دوستوں کا انتخاب. تو دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. اس کے متعلق میں اشارتاً اتنا ہی کہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا دوست ویسا ہی وہ بنتا ہے. تو ایک مفکر نے یہ کہا ہے کہ صحبت جو ہوتی ہے، صحبت سے احوال منتقل ہوتے ہیں. اگر ہم کتاب پڑھیں گے، کتاب پڑھنے سے ہم پڑھیں گے، لیکن جو صحبت ہے، صحبت سے احوال منتقل ہوتے ہیں. اگر ہم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، ہمارے دوست اچھے ہوں گے، ہم خصوصاً جوانوں سے میں کہوں گا ہمارے دوست اچھے ہوں گے، با کردار ہوں گے، با اخلاق ہوں گے، با حیا ہوں گے، تو اگر ہم ان کے جیسے با حیا نہیں بنیں گے، با کردار نہیں بنیں گے، با اخلاق نہیں بنیں گے، پھر بھی بہت اثر ہوگا. لیکن اگر ہم بد کردار، بے حیا اور بد اخلاق لوگوں سے ہم دوستی رکھیں گے تو ہم ویسے ہی بنیں گے. اس کی ایک مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے عطر فروش سے اور لوہار سے، کہ اگر عطر فروش کے ساتھ آپ رہو گے اتنی جیسے اگر خوشبو نہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت خوشبو آپ کے پاس رہے گی. لیکن اگر آپ لوہار کے پاس بیٹھو گے اتنا اگر وہ جو اس وقت ہوتا ہے اس کے ساتھ اتنا اگر نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی دہل وغیرہ ہوگی. تو بہرحال دوستوں کا انتخاب ہم نے سوچ سمجھ کر کرنا ہے. ان لوگوں سے دوستی کرنی ہے جن کے اخلاق بلند ہوں، جن کے کردار میں بلند ہوں. اس کے علاوہ جو آج کل جو دور چل رہا ہے سوشل میڈیا کا دور، اس کا ہم نے استعمال سوچ سمجھ کر کرنا ہے. کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے، اس کے متعلق میں ایک ہی چیز کہوں گا، اس میں دو چیزیں یاد رکھنی چاہیے. دیکھو وہ حدیث میں آتا ہے ایک صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ وہ صدقہ ہوتا ہے جو مرنے کے بعد انسان کو حاصل ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ میں جو علماء کرام ہیں ان نے ایک دوسری چیز اس سے جوڑی ہے، وہ ہے گناہ جاریہ. صدقہ جاریہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی اچھے کام کی شروعات کی ہے، نیک کام کی شروعات کی ہے، تو مرنے کے بعد بھی وہ چیزیں اس کے کھاتے میں، اس کے اعمال میں جمع ہوتے ہیں. لیکن اس کے برعکس جس کو ہم گناہ جاریہ کہتے ہیں، اگر ہم نے کوئی ایسی بات کہی، کوئی ایسی پوسٹ فیس بک پہ ڈالی، کوئی ایسی ویڈیو فیس بک پہ ڈالی یا ٹویٹر پہ یا یوٹیوب پہ یا کہیں بھی شیئر کی، تو وہ جب تک وہ رہے گی اس سے جتنے بھی لوگ کے اخلاق خراب ہوں گے، اس سے جتنے بھی جوان غلط راستے پہ چلیں گے، تو وہ گناہ جو ہے وہ ہمیں، اگر ہم مر بھی جائیں گے، وہ گناہ جاریہ ہمیں قیامت کی صبح تک رہے گا. تو یہ بھی غور کرنے کا مقام ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہماری زبان سے، ہمارے قدم سے کوئی ایسی چیز شیئر نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ نکلے جو دوسروں کے غلط تربیت کا وجہ بنے. اس کے علاوہ ایک اور چیز، ہمیں اپنی تاریخ کا، جوانوں کو میں کہوں گا ہمیں تاریخ سے واقف ہونا ہے. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو جوان اپنی تاریخ سے نابلد ہوتے ہیں، ناواقف ہوتے ہیں، وہ واقف نہیں ہوتے اپنی تاریخ سے، وہ سمجھو وہ مردہ ہوتے ہیں. تاریخ پڑھنے سے انسان کو حوصلہ ملتا ہے. کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں آج کل کے حالات، تو آج سے پہلے بھی جب سے دنیا قائم ہے، اہل حق اور اہل باطل رہے ہیں اور اس سے زیادہ حالات رہے ہیں. لیکن جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں حوصلہ ملتا ہے، ہمیں ایک ولولہ ملتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز میں جوانوں سے کہوں گا وہ یہ ہے کہ اپنی صلاحیتیں، چاہے قلمی ہوں، جتنی قسم کی صلاحیتیں ایک جوان کے پاس ہیں، وہ تعمیری کاموں میں صرف کریں، وہ تخریبی کاموں میں صرف نہ کریں. ایسے کاموں میں وہ صرف کریں جس سے ان کو دین اور دنیا میں بھلائی ہو، جس سے معاشرے کو فائدہ ہو، جس سے ان کے گھر والوں کو فائدہ ہو، جس سے اس اسٹیٹ کو، اس ریاست کو فائدہ ہو، جس سے اس ملک کو فائدہ ہو. میں جوانوں سے کہوں گا وہ کوئی ایسا کام نہ کریں جو اینٹی نیشنل ہو، جو ملک کے خلاف ہو، جو اینٹی سوشل ہو، جو سماج کے خلاف ہو، بلکہ ایسے وہ کام کریں جو
ان کے دین، ان کے دنیا، ان کے ملک، ان کے قوم، ان کے سماج کے لیے فائدہ مند ہو۔ اس کے علاوہ میں جوانوں سے ادباً یہ کہوں گا کہ وہ محنت کش بنے۔ دیکھو آج کل بہت سے آپ ویڈیو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ بہت سے لوگ جو ہیں جن کے لاکھوں کروڑوں روپے فیس بک میں گیموں میں ضائع ہو رہے ہیں، تو میں ادباً ان کو کہوں گا، آج کل ایک چلا ہے ٹرینڈ کہ انسان چاہتا ہے کہ میں دن میں ہی، مطلب ہفتے میں یا کچھ دنوں میں کروڑ پتی بنوں، لاکھ پتی بنوں۔ تو ان چیزوں سے، یہ ساری چیزیں، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہوتا ہے۔ تو حلال ذریعے سے کمائیں، کم کمائیں لیکن حلال ذریعے سے کمائیں۔ یہ ڈریم 11، یہ گیمبلنگ، یہ بہت سی جتنے بھی ایپیں ہیں جو پیسوں کا جن میں ضیاع ہوتا ہے اور یہ سیدھا جوئے میں آتی ہیں، یہ اسلام میں بالکل ان کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے اجتناب کریں، ہم کم کمائیں، ضروری نہیں ہے ہم سارے گورنمنٹ جاب ملے، ہم مزدوری کریں، ہم جو بھی کام ہے ہم کریں، ہم سکلفل ہونے چاہیے، ہمیں کام آنا چاہیے، سارے کام ہمیں آنے چاہیے، لیکن حلال ذریعے سے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان گیمبلنگ میں، جوئے میں اپنا پیسہ ضائع۔ تو آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ایک جوان ہوتا ہے، پھر وہ روتے ہیں، وہ پھر فریاد کرتے ہیں، لیکن وہ اس وقت جو فریاد ہے وہ ہوتی ہے، وہ پیسے ان کے چلے جاتے ہیں، اس وقت ایڈمنسٹریشن بھی ان کو کچھ نہیں کر پاتی ہے۔ تو یہ سارا نتیجہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو دنیا پرستی میں ملوث کیا، لت پت کیا ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری کچھ ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے ہم نے کمانا ہے لیکن حلال ذریعے سے کمانا ہے۔ ہم نے ویسی کوئی چیز نہیں کرنی ہے جس سے ہم دنیا میں بھی خوار ہو جائیں، اور آخرت میں تو خوار ہی ہوں گے ان چیزوں سے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی پریشانی ہوتی ہے، دنیا میں بھی ذلیل اور خوار ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، جب ایک جوان ان چیزوں میں ملوث ہوتا ہے۔ اور آخر پہ میں ایک اور چیز جوانوں سے کہوں گا، وہ یہ ہے کہ خدمت خلق کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ دیکھو آج کل ہمارے ڈوڈا کی اگر ہم بات کریں گے، ڈوڈا ڈسٹرکٹ کی یا جموں کشمیر کی، بہت سی انجمنیں، بہت سی رفائی تنظیمیں خدمت خلق کا کام کرتے ہیں، لیکن جوانوں سے میں کہوں گا کہ جو بھی جوان کسی گاؤں میں، کسی محلے میں رہتا ہے، کسی علاقے میں رہتا ہے، وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہ ہو، بلکہ بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں گاؤں کے جو رفائی تنظیمیں، قدرتی بات ہے وہ ہر جگہ نہیں پہنچتی ہیں۔ تو جوانوں میں ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ ان لوکل مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ وسائل پیدا کرنے چاہیے، وہ خود ان میں اتنی اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے لوکل مسائل جو بھی علاقے کے ہیں وہ ان کو حل کرنے کے لیے وسائل پیدا کریں۔ تو یہ چند چیزیں تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جوانوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ذمہ داری ہماری بنتی ہے، ہم جوانوں کی بنتی ہے، لیکن میں نے اشارتاً کچھ چیزوں کی طرف دھیان دیا۔ تو ممکن ہے کہ جو موضوع مجھے دیا گیا تھا اس سے میں انصاف نہیں کر پایا، لیکن اشارتاً میں نے کچھ چیزیں کہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو مزید سمجھنے، غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع